السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتي هيا نتعلم الأردية. إن شاء الله تبارك وتعالى نتعلم اليوم حروف الاستفهام. فحروف الاستفهام في الأردية مثلا کیا، کیوں، کیسے، کس طرح، کیوں کر، کب، کس وقت، کتنے، کون، کس نے، کس کا، کہاں، کس جگہ. وقبل أن أشرح أقول لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في كل درس نأخذ شيئين: القواعد والحوار. القواعد مثلا كما نحن ندرس اليوم حروف الاستفهام ودرسنا في الدرس السابق الضمائر، فإن شاء الله نأخذ القواعد ثم الحوار، والحوار يكون تدريبا على ما درسنا من القواعد وحفظا بعد الجمل المستعملة. فنبدأ. أولا كلمة کیا. کیا بمعنى ما وهل، لكن في الأردية كلمة کیا تدل على كل واحد منهما، کیا، ما وکیا هل. وفي الأمثلة إن شاء الله ستفهمون. وکیوں بمعنى لما، کیسے، کس طرح، کیوں کر. لكل واحد منها بمعنى كيف. کب، کس وقت بمعنى متى. کس وقت أي في أي وقت. کتنے بمعنى کم. کتنے، کتنا، کتنی نظرا إلى الآتی. وکون کس نے، وکون کس نے بمعنى من. کس کا، لمن کہاں، أين و کس جگہ. أين يعني في أي مكان. فهذه حروف الاستفهام في الأردية. طيب الآن نتقدم إلى الأمثلة. فهذه أمثلة. أولا آپ کا نام کیا ہے. فهنا کیا حرف استفهام. فهنا حرف کیا، فهنا کیا حرف استفهام بمعنى ما. آپ يعني أنت. وهنا آپ کا نام في حالة الإضافة فنقول اسمك. نام بمعنى اسم. اسمك کیا أي مسمك. آپ کا نام کیا ہے، مسمك. فهنا كلمة کیا استعملت بمعنى ما. أما في المثال الثاني کیا تو بیمار ہے، فهنا کیا بمعنى هل، يعني هل أنت مريض أو أنت مريضة. هل. هنا کیا بمعنى هل وهنا بمعنى ما. والفرق واضح تفهمون. کیا بمعنى ما وکیا بمعنى هل. تم نے کیوں سبق یاد نہیں کیا. فهنا کیوں حرف استفهام بمعنى لما. لما سبق أي درس، و یاد کرنا، یاد کرنا أي الحفظ. الحفظ یاد کرنا. لما ما حفظتم الدرس. تم أي أنتم. تم لما ما حفظتم الدرس. وإن شاء الله سوف أكتب بالعربية أمام هذه الأمثال. میں کیسے لکھوں. فهنا کیسے حرف استفهام بمعنى كيف. کیسے، كيف میں أي أنا. كيف أنا لکھوں، اکتب. كيف أكتب میں کیسے لکھوں، كيف أكتب. ثم ہم کیوں کر مرنے کے بعد پیدا ہوں گے. فهنا کیوں کر حرف استفهام بمعنى كيف. کیوں کر، کیسے في معنى واحد. ہم أي نحن. پیدا ہونا هذا فعل، فہم في الفعل. فنحيا پیدا ہونا أي الحياة. پیدائش الحیات. ہم پیدا ہوں گے أي نحیا کیوں کر كيف. كيف نحیا مرنے کے بعد أي بعد الموت. مرنے کے بعد أي بعد الموت. فكيف نحیا بعد الموت. ثم وہ کب پیدا ہوا. فکب ہونا حرف استفهام. حرف استفهام بمعنى متى. کب، وہ بمعنى ہوا للواحد. پیدا ہوا أي ولد. متى ولد. متى ہوا ولد. وہ روزانہ کس وقت مدرسے پہنچتے. فکس وقت ہونا حرف استفهام بمعنى متى. کب وکس وقت في معنى واحد. وہ روزانہ کس وقت مدرسے پہنچتے ہیں. أي متى يصلون المدرسة يوميا. روزانہ بمعنى يوميا. وإن شاء الله نأخذ روزانہ
يوميا سنويا أسبوعيا وغير ذلك. فروزانہ بمعنى يوميا وہ هنا للجمع، والدليل عليه كلمة ہے تدل على أن هذا بمعنى جمع. وہ ہم پہنچنا الوصول. متى يصلون المدرسة بمعنى مدرسة أو يعني إلى المدرسة. متى يصلون إلى المدرسة أي في أي وقت يصلون المدرسة يوميا. بعد ذلك کتنے، یہ بستہ کتنے کا ہے، یہ بستہ کتنے کا ہے، یہ اسم اشارہ بمعنى هذه، یہ هذه، ولذلك وہ، یہ هذه وہ، ذلك یہ بستہ بمعنى حقیبہ. کتنے کا ہے بکم هذه الحقیبہ، کتنے بمعنى کم، کتنے کا ہے ای بکم هذه الحقیبہ. بعد ذلك یہاں کون رہتا ہے. ففي هذا المثال کون حرف استفہام بمعنى من بمعنى کون یہاں رہتا ہے، کون من رہنا السکن، کون یہاں رہتا ہے. من یسکن یہاں بمعنى ہونا، من یسکن ہونا. ثم کس نے وقون بمعنى واحد ای من. کس نے صبح اپنا منہ نہیں دھویا، کس نے صبح. من ثم الفعل دھونا الغسل. من لم یغسل نہیں بمعنى نہیں دھویا ای لم یغسل. من لم یغسل منہ بمعنى فم. واپنا هذا ضمیر فأنا نسيت أن أذكر بمعنى اپنا. فها الآن أبين لكم. إذا كان الضميران يرجعان إلى رجل واحد أو إلى شيء واحد فنترجم للضمير الثاني بكلمة أبنى. مثلا انظروا هنا، مثلا من لم يغسل فيه ضمير ثم هو، هذا كذلك ضمير، فهذا ضمير واحد وهذا ضمير، فهذان الضميران يرجعان إلى رجل واحد وهو من، فنترجم لهذا الضمير بمعنى بكلمة أبنى. فنترجم کس نے صبح اپنا منہ نہیں دھویا، کس نے صبح اپنا منہ نہیں دھویا. کس نے من صباحا اپنا منہ ای فمہ نہیں دھویا لم یغسل. ثم کس نے صبح کلمہ پڑھا تھا. کس هذا معناه كم واحدا كما نقول في العربية كم واحدا أخذ هذا الشيء أو كم واحدا سمع هذا الكلام. فهكذا کس نے صبح کلمہ پڑھا تھا. کم واحدا ای کم واحدا نطق الشهادة صباحا. یہ سفید پینسل کس کی ہے. لمن هذا قلم الرصاص الابيض. وہ کالا تکیہ، وہ اشارہ للبعید بمعنى تلك وذلك هنا للمؤنث. فتکیہ في الأردية مذکر، في العربية الوسادة. وہ کالا تکیہ الوسادة السوداء، وہ ای تلك کس کا ہے. لمن. طیب. ثم کس جگہ بمعنى این. زید کس جگہ. این رات ای بمعنى لیل گزارے گا ای یبیت. این یبیت اللیل زید. این یبیت اللیل. ثم رقیہ کہاں ہونا حرف استفہام. وکہاں کس جگہ بمعنى واحد. رقیہ کہاں رہتی ہے بمعنى این تسکن رقیہ. وأرجو أنكم فهمتم جيدا. الآن نأخذ الحوار. هذا الحوار پہلا مکالمہ بمعنى الحوار الأول. پہلا بمعنى اول، ثانی دوسرا انشاءاللہ ناخذ. عمران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسامہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران کیا حال ہے. کیا حال ہے بمعنى کیف حالک. کیا بمعنى في العربية كما درسنا ما. فهذا أسلوب أردوي. والجواب میں خیریت سے ہوں. میں انا
خیریت ای خیر سے با، انا بخیر اور واو. آپ انت و انت اللہ کا شکر ہے، ای شکر للہ کما نقول الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. انا کذالک بخیر، بھی بمعنی کذالک، میں انا بھی کذالک ٹھیک ہوں بخیر. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ هذا درسنا مسموک، میرا نام عمران ہے، میرا نام اسمی. هذا من الضمائر. انا القيت الدرس حول الضمير انما شاهدتم ذاك المقطع فاشهدوا. میرا نام عمران ہے، اسمی عمران، و اور آپ کا نام، و مسموک انت، اور و آپ کا نام یعنی اسمک و مسموک انت اسامہ، اسمی اسامہ. ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے. بہت بمعنی فی الاردیہ کثیر، پیارا ای حسین، جید نام بمعنی اسم. فی العربیہ تقریبا نقول ما احسن هذا الاسم، هذا اسلوب عربی. وفی الاردیہ نقول بہت پیارا نام ہے، ای اسم کا جید، احسن، ممتاز. شکریہ بمعنی شکرا. والسؤال بعد ذلك آپ کی عمر، هذا ضمیر، عمرک، عمرک کتنی، کم، کم عمرک. 23 بمعنی 23، سال بمعنی سنہ. عمری 23 سنتن، اور آپ کی، وانت میں 24 سال کا ہوں، میں بمعنی انا 24 24 سال بمعنی سنہ کا ہوں. فهذا اسلوب نقول فی العربی انا ابن 24 سنہ. آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ ای انت، کہاں بمعنی اینا، رہتے ہیں ای تسکن. آپ کہاں رہتے ہیں؟ این تسکن انت؟ انا اسکنو فی کراچی، میں بمعنی انا، کراچی میں بمعنی فی رہتا ہوں، اسکن. کراچی کیسا شہر ہے؟ هذا اسلوب اردوی نقول کراچی کیسا شہر ہے، او یہ چیز کیسی ہے، او یہ پنکھا کیسا ہے، او یہ شخص کیسا ہے. فنقول في العربية كيف ترى هذا الرجل، أي كيف ترى هذه المروحة، كيف ترى هذا الشيء. فنقول هكذا في العربية، ونحن نقول في الأردية کراچی کیسا شہر ہے. فنرد علی بہت اچھا، ای ممتاز، جید جدا. ثم آپ کب کراچی جاؤ گے؟ آپ کب ہونا، متا جانا بمعنی الرجوع، واپس جانا، الرجوع بمعنی واپس جانا. متا ترجع الى کراچی، 2 مہینے بعد. بعد مہینہ بمعنی شہر، 2 مہینہ بمعنی شہرین، 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، بعد شہر، 3 مہینے بعد، بعد 3 اشہر، 1 سال بعد، بعد سنت، بعد سنتین. آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ ای آپ یعنی انت یہاں، ہونا کیوں، لما آئے ہو، اتیتا، لما اتیت ہونا. مثلا رجل يسأل رجلا آخر لما اتیت ہونا فی هذه البلدہ. فنقول آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے. هكذا نقول فی الاردیہ کے لیے بمعنی اللام للتعلیل، وفی الاردیہ کے لیے للتعلیل. کمانا ای الکسب، الحلال بمعنی حلال، رزق حلال، لکسب الحلال. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. سررت کثیرا بلقائک، بہت، کثیرا آپ سے مل کر، بلقائک، بلقائک آپ سے مل کر. خوشی ہونا ای سرور، خوشی بمعنی سرور. سررت کثیرا بلقائک، مجھے بھی، ہونا عبارت محذوفہ، وهو مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. فانا كذلك
سررت کثیرا بلقائک، مجھے بھی. پھر ملیں گے بمعنی نلتقی فیما بعد، پھر ملیں گے نلتقی فیما بعد. اپنا خیال رکھنا، مثلا انا نقول فی الاردیہ، اپنا خیال رکھنا یعنی یمکننا ان نقول بالعربیہ علیک بصحتک بذاتک بنفسک، ای تحفظ نفسک وصحتک، ہکذا اپنا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، طیب، جید، حسنا. دعاؤں میں یاد رکھنا بمعنی الذکر، الحفظ، یاد رکھنا ای اذکر دعاؤں میں فی دعواتک، اذکرنی فی دعواتک، ونقول فی العربیہ لا تنسى فی دعواتک من دعواتک. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، لقد تم الحوار وارجو انکم فہمتم جیدا. الرجاء منکم دعم القناة بالاشتراک والتعلیق والنشر. جزاکم اللہ خیرا.